بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اصحابان سے مال آیا، آپ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے 60 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر لشکر کے 7 حصوں کے امیروں کو بلایا اور ان میں قرآن اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو 1 کرو تقریباً 63 من غلہ اور 40 درہم دیے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو تو جو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا، حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جعدہ بن حبیرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس 2 آدمی آئیں گے، ان میں سے ایک کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، یہ یوں کہیں اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہے، اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے، اس لیے آپ دوسرے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعدہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اگر یہ فیصلہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں تو حق کے مطابق فیصلہ کروں گا، اب وہ فیصلہ جس کے حق میں ہو جائے۔ ابن عساکر حضرت اسبغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بازار گیا، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی جگہ بڑھا لینے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا جس جگہ کا مالک نہیں ہے وہاں پہلے آ کر جو قبضہ کرے گا وہ جگہ اس دن اسی کی ہوگی، ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو اس کی مرضی۔ حضرت ابن عمر خیبر کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں، ان میں سے یہ مضمون کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حصال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں، پھر جتنے پھل کا ان کا اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے کہ اتنے کا ادھار، کہ اتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اندازے لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا، اسی انصاف کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ سبحان اللہ۔